بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1470۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اب غور کرنا کتنی اہم بات ہے کہ میرے آقا نے قسم اٹھائی ہے پہلے، اور اللہ کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ وہ شخص جو کہ لکڑیاں وہ جنگل سے اکٹھیاں کرتا ہے، جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہے، محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد وہ بازار میں لا کر سیل کر دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے، یہ بہت بہتر ہے اس بندے سے جو در در جا کے لوگوں سے مانگے اور لوگوں سے جا کر سوال کرے، چاہے اس کو کچھ ملے چاہے نہ ملے، بہر صورت اس کا درجہ کم ہے اور اس بندے کا درجہ بہت اعلیٰ ہے۔ تو جنگل کی لکڑیاں آج کل تو کاٹنے کے یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے، ہماری جو عدالت ہے یا ہمارے حکومتی پالیسی کے مطابق ہے، جنگلوں کو ہم نہیں کاٹ سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ کوئی اور کام بندہ، یعنی یہ حقیر سے حقیر کام لوگ سمجھتے ہیں، ذلیل سے ذلیل کام کے جنگل کی لکڑیاں اکٹھیاں کرنا پھر بازار میں آ کے بیچ دینا۔ اسی طرح آپ کو اگر حقیر سے حقیر کام کوئی مل رہا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹی جاب مل رہی ہے، تو آپ کے لیے یہ بہتر ہے بنسبت اس شخص سے کہ آپ بندے کے پاس جائیں اور یہ کہیں گے کہ یار قرضہ دے دے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یار آپ میرے کچھ تعاون کر دیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مانگنے والا وہ شخص آیا ہے آپ کے پاس اور وہ شخص واقعتاً محتاج ہے، اپاہج ہے، بیچارہ کام نہیں کر سکتا، یا بوڑھا اتنا ہو گیا ہے کہ کام نہیں کر سکتا، یا اس نے کوئی ایسی مجبوری آپ کے سامنے ظاہر کر دی ہے کہ بیچارہ اپنی وہ مجبوری پوری نہیں، وہ اپنا کام پورا نہیں کر سکتا، اس کا مسئلہ وہ خود حل نہیں کر سکتا، اس کے پاس مالی تنگی ہے، تو اس کے لیے تو اصول یہ ہے کہ آپ اسے دے دیں، اور اتنا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے ہمیں واقعات کر کے بتا دیے، ایسے حالات بتا دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے کسی سے قرض لے کر اس سائل کی مدد کی اور اس کو دیا۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ان سوال کرنے والے سوالیوں کے بارے میں قرآن اور احادیث میں فضائل آئے، ان کے بارے میں اصول اور آداب آئے ہیں، بیان کیے گئے کہ سائل کو جھڑکیے نہیں، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو دے دو، اگر نہیں کچھ تو اس کو جھڑکو نہیں، ہٹا کٹا تو بوڑھا ہے، یہ ہے تو ہمارے اوپر بوجھ بن گیا، نہیں، آپ اس کو دے دیں بھی اللہ بھلا کرے بس۔ اب دوسری صورت کہ اگر وہ شخص آپ کے پاس آیا ہے کوئی چیز مانگنے کے لیے، لیکن وہ کمائی کر سکتا ہے، نوجوان ہے یا طاقتور ہے یا بوڑھا ہے، لیکن اتنا بوڑھا ہی نہیں کہ گیا گزرا ہے، یا اس نے کوئی ضرورت آپ کے سامنے رکھی اور آپ یہ کہیں آپ کے پاس کوئی چیز ہے، وہ سورس ہو کہ آپ یہ کام کریں، اس کے بدلے میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا تو آپ جا کے اپنا کام پورا کر لیں، تو یہ چیز بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی ہے۔ ایک بندہ آیا مانگنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، تیرے گھر میں کیا ہے؟ کہا جی ایک پیالہ ہے، یہ ایک اس طرح کمبل وغیرہ بتایا، آپ نے فرمایا جاؤ وہ لے کر آؤ، لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کی بولی لگوائی، ہاں جی کون دے گا، کتنے پیسے دو گے اس کے؟ 10 درہم، ہاں کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے زیادہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کا وہ اس پیالہ بیچ دیا، اور باقی پیسوں سے فرمایا کہ جاؤ یہ بازار سے کلہاڑا لے کر آؤ اور دستہ بھی اس کا لے کر آؤ۔ کلہاڑا اور دستہ لے کر آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس میں وہ کلہاڑی میں اس کا دستہ ٹھوک کر فرمایا کہ یہ لو اب جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر بازار میں سیل کرو، فروخت کرو۔ تو اگر کوئی سائل آپ کے پاس اس کیٹیگری کا آیا تو آپ اس کی مالی تعامل نہ کریں، آپ اسے کہیں کہ بھائی کیا مجبوری ہے آپ کی، میں آپ کو کام ڈھونڈ دیتا ہوں، آپ یہ کام کریں، اس کے بدلے میں آپ کو یہ ملے گا۔ تو اس لیے سوال کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے بلا وجہ کسی سے سوال کیا، قیامت کے دن اس کے چہرے پر نشان ہوگا، دور سے لوگ سمجھیں گے کہ یہ وہ سوالی ہے جو بغیر ضرورت کے لوگوں سے مانگا کرتا تھا۔